بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. جی بیٹا لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھ لیا تھا سی لینگویج کا اسٹرکچر وغیرہ، اور اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج متغیر کی ڈیٹا ٹائپ. تو تھوڑا سا کل ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی ہم ویریبل بناتے ہیں اس کی ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. جیسے ہم نے کانسٹنٹ کی ٹائپس دیکھی تھی نا، وہ انٹیجر تھا، کریکٹر تھا اور ریئل تھا، حقیقی. اسی طرح سے متغیرات کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. سی لینگویج میں ہر متغیر کی ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. ڈیٹا ٹائپ نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ اس متغیر میں کس قسم کا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ وہ انٹیجر آنا ہے جس میں کوئی اشاریہ نہیں آئے گا، یا وہ اشاریہ والا آنا ہے، یا وہ کریکٹر جو سنگل کوٹ میں ہم لکھتے ہیں وہ آنا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس متغیر کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے کمپائلر کو کتنی بائٹس رکھنی چاہیے. اور یہ کتنی بائٹس رکھنی چاہیے یہ ہم نہیں بتاتے، یہ ہر کمپائلر میں پہلے سے یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کی ریم ہے کمپیوٹر کی، اس کے اندر وہ چونکہ اس نے ویریبل، ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا نا کہ یہ ریم کے اندر میموری لوکیشنز کو ایک نام دیتے ہیں، تو وہ خاص میموری لوکیشن ریزرو کر لیتا ہے. تو یہ پہلے کمپائلر میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نیچے سی لینگویج کی مختلف ڈیٹا ٹائپس دی گئی ہیں. کچھ کمپائلر انٹیجر کو محفوظ کرنے کے لیے 2 بائٹ استعمال کرتے ہیں. اب یہ کچھ کمپائلر کا مطلب کیا ہے کہ یہ کمپائلر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات بھی مختلف ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک کمپائلر 2 بائٹ لیتا ہے، دوسرا 4 بائٹ لیتا ہو، تو یہ عام طور پہ ویسے 2 بائٹ لیتا ہے. ایسے کمپائلرز میں انٹیجر کی حد -32,768 سے لے کر 32,768 تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جتنے وہ بائٹ لیتا ہے اسی حساب سے اس کی سٹورنگ کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو مختلف یہ ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آگے. انٹیجر سائنڈ اور ان سائنڈ. سائنڈ سے کیا مراد ہے؟ جس کے ساتھ کوئی اشاریہ آ جائے، علامت آ جائے، منفی یا جمع. انٹیجر ڈیٹا ٹائپ انٹیجر کانسٹنٹس کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. انٹیجر کے لیے میموری کی 4 بائٹس درکار ہوتی ہیں. پیچھے اس نے بتا دیا کہ بعض کمپائلر 2 بائٹ استعمال کرتے ہیں، بعض، لیکن یہاں پہ وہ 4 کی بات کر رہا ہے. انٹیجر کے لیے میموری کی 4 بائٹس درکار ہوتی ہیں. انٹیجر ٹائپ کا متغیر ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم کی ورڈ انٹ استعمال کرتے ہیں، INT، اور انٹ میں کوئی بھی کیپٹل لیٹر نہیں ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سی لینگویج جو ہے وہ کیس سینسٹیو ہے، جو چھوٹے الفابیٹ میں لکھا ہے وہ چھوٹے میں ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب چونکہ یہ 4 بائٹ اس میں درکار ہیں تو اس کی رینج بڑھ گئی ہے. اگر 2 بائٹ لیتا تھا تو اس کی رینج کم تھی، -32,768 سے لے کے +32,768 تک وہ سیو کرتا تھا. اب بائٹ چونکہ 4 ہیں تو اب اس کا سائنڈ انٹ کا جو سائز ہے وہ دیکھ لیں، کتنی اچھی خاصی بڑی تعداد بن جاتی ہے. -2,147,483,648 سے لے کر 21,47,483,647 تک اتنا بڑا نمبر بھی اس میں سیو ہو جاتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ مختلف کمپائلر میں یہ جو بائٹس ہیں وہ مختلف وہ لیتا ہے، تو اس حساب سے پھر اس کا جو رینج ہے وہ بھی کم زیادہ ہو جاتی ہے. تک تمام مثبت اور منفی قیمتیں محفوظ کی جا سکتی ہیں. اگر صرف انٹ ٹائپ دی جائے تو یہ طے شدہ ہے کہ اسے سائنڈ انٹ ہی سمجھا جائے گا. انسائنڈ انٹ، اگر آپ سمپل انٹ لکھتے ہیں نا، جیسے آپ کو کمپائلر پہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ انٹ نم ڈکلیئر کیا تھا، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہے آپ کا سائنڈ انٹ، یعنی کہ اس میں سیمبل آ سکتا ہے. سیمبل کون سا؟ نفی. اگر کوئی نہ لگائیں گے تو پھر جمع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی. انسائنڈ انٹ، انسائنڈ انٹ میں صرف مثبت قیمتیں ہی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جو 0 سے لے کے اب مثبت، اگر صرف مثبت آئیں گی تو یہ جو تعداد ہوگی نا وہ ڈبل ہو جائے گی. یعنی کہ آپ یہ 2 جتنی بھی یہ بنتی ہے رقم 21,47,483,647، اس کو 2 سے ضرب دو گے تو یہ جناب اتنی تعداد تک یہ قیمت سیو کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے.
ان سائنڈ ان سائنڈ انٹیجر ڈکلیئر کرنے کے لیے کی ورڈ ان سائنڈ انٹ استعمال ہوتا ہے، اس میں پھر منفی علامت نہیں آتی، اس میں پھر منفی قیمت نہیں آ سکتی۔ آ گیا فلوٹنگ پوائنٹ جس میں اشاریہ آ جائے، جس میں اشاریہ، فلوٹ ڈیٹا ٹائپ میں حقیقی نمبر آتے ہیں اشاریہ والے، جن میں اشاریہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 6 ہندسے آ سکتے ہیں۔ فلوٹ ٹائپ کا متغیر ڈکلیئر کرنے کے لیے کی ورڈ فلوٹ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیسے کریں گے، یہ دیکھو، ڈکلیئر جب کرنا ہے تو ہم فلوٹ لکھیں گے FLOAT، اور اس میں یہ یاد رکھو اس میں کوئی کیپٹل لیٹر نہیں آنا، فلوٹ F، کوئی بھی آپ اس کا مطلب رکھ سکتے ہو ویریبل کا نام، اس کو ہم ویریبل کے نام کو آئیڈینٹیفائر بھی کہتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائر کا مطلب ہوتا ہے پہچان والا، پہچان کرانے والا۔ ہمارا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہمارا آئیڈینٹیفائر، آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فلوٹ سے اس کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ایک فلوٹ میموری کی 4 بائٹس لیتا ہے، اس کی قیمتیں 3.4 ضرب 10 کی طاقت -38 سے 3.4 ضرب 10 کی طاقت 38 تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسری ڈیٹا ٹائپ تھی، پہلی انٹیجر انٹ، دوسری فلوٹنگ پوائنٹ فلوٹ جو کہ ریئل، پھر تیسرا ہے کریکٹر۔ سی میں کریکٹر ٹائپ کے ویریبلز کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کی ورڈ 4 کی ضرورت ہوتی ہے، پورا کریکٹر نہیں لکھتے، صرف 4 CHAR۔ اسے محفوظ کرنے کے لیے میموری کی 1 بائٹ درکار ہوتی ہے۔ 4 ٹائپ کے ایک ویریبل میں صرف ایک کریکٹر محفوظ کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے کل دیکھا۔ وہ کریکٹر آپ کا ڈیجٹ بھی ہو سکتا ہے 0 سے لے کے 9 تک، وہ آپ کا الفابیٹ بھی ہو سکتا ہے لوور کیس میں، چھوٹی ABC یا بڑی ABC میں، وہ آپ کا کوئی اسپیشل سمبل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ہم کیسے ڈکلیئر کریں گے، CHAR لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کا ویریبل کا نام لکھیں گے، آئیڈینٹیفائر بنائیں گے جس کو آپ نے بعد میں استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی ڈیکلیریشن ہے، اس کی انیشلائزیشن بعد میں یا اس موقع پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ انیشلائزیشن بعد میں ہوتی ہے، لیکن آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اکٹھی CH ایکول میں کر دیتا ہوں، سنگل کوٹس لکھوں گا، میں نے آپ کو یہ کل بھی بات بتائی، سنگل کوٹس کے درمیان آپ کوئی بھی اپنا الفابیٹ چھوٹا بڑا یا انٹیجر مطلب نمبرز 0 سے 9 تک یا کوئی اسپیشل کریکٹر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے یہاں پہ لکھ لیا Y، تو یہ آپ کا 4، یہ تیسری ڈیٹا ٹائپ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک آپ کا جو ہے نا وہ، اب آ گیا متغیرات کا نام۔ اب متغیرات کے نام رکھنے کے بھی کچھ قوانین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان قوانین کو آپ نے سمجھنا بھی ہوتا ہے اور اس کے مطابق نام رکھنے ہوتے ہیں۔ ہر متغیر کا ایک مخصوص نام یا شناخت کنندہ ہوتا ہے۔ متغیر کا نام رکھنے کے اصول درج ذیل ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک نام رکھا تھا NUM، ایک نام رکھا تھا F، ایک نام رکھا تھا CH، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آپ نے یہ بھی موازنہ کرنا ہے کہ جو اس نے قوانین بتائے ہیں نام رکھنے کے، ہم نے کسی قانون کو توڑا تو نہیں۔ اچھا، پہلا قانون کیا ہے، متغیر کے نام میں صرف چھوٹے حروف میں صرف حروف مطلب چھوٹے یا بڑے ہندسے اور انڈرسکور آ سکتا ہے۔ انڈرسکور ایک علامت کا نام ہے، یا تو آپ چھوٹے لکھیں گے آپ کے جو الفابیٹس ہیں چھوٹے بڑے، ٹھیک ہے، اور انڈرسکور آ سکتا ہے۔ متغیر کا نام کسی حرف یا انڈرسکور علامت سے شروع ہو سکتا ہے، ہندسے سے نہیں۔ اچھا، ہندسہ بھی آ سکتا ہے، پہلے میں وہ متغیر کے نام میں چھوٹے بڑے حروف، الفابیٹ، ہندسے اور انڈرسکور آ سکتا ہے، لیکن دوسرے پوائنٹ میں بتایا اس کا آغاز، ویریبل کے نام کا آغاز یا تو الفابیٹ سے ہوگا یا پھر انڈرسکور سے ہوگا۔ ہندسے سے شروع نہیں ہو سکتا ویریبل، 9 سے شروع نہیں ہو سکتا، 0 1 2 3 سے شروع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، ایک کی ورڈ متغیر کا نام نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نے ریزرو ورڈ پڑھے ہیں، جو ہم نے کی ورڈ پڑھے ہیں، وہ کسی متغیر کا نام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، متغیر کے نام کی لمبائی کا کوئی اصول نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نام مختصر ہو۔ متغیر کے درست ناموں کی کچھ مثالیں ہیں، انڈرسکور VAR1، اب اس میں انڈرسکور شروع پہ آ گیا، جائز ہے۔ ایوریج، ٹھیک ہے، ایوریج ویٹ، ہائٹ، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہا ہے درج ذیل میں سے متغیرات کے درست ناموں کے گرد دائرہ لگائیں، انڈرسکور ہیلو، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوما آ گیا، کوما نہیں ہے، کوما غلط ہے،
یہ غلط ہے کیونکہ اس کے بعد کوما بھی آ رہا ہے. کوما الاؤ نہیں ہے, کوما کی اجازت نہیں ہے. 1 VAR 1 شروع پہ آ نہیں سکتا, یہ بھی غلط ہے. رول انڈرسکور نم یہ صحیح ہے, شروع بھی وہ الفابیٹ سے ہوا, درمیان میں آیا انڈرسکور. ایئر 23 بلیو یہ بھی صحیح ہے. فلوٹ یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ فلوٹ کی ورڈ ہے, ریزرو ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پیچھے اپنی لسٹ پہ آئیں تو فلوٹ آپ کا ریزرو ورڈ ہے. پیچھے رہ گئے کہ آگے آنے ہیں؟ پیچھے رہ گئے جی. یہ دیکھیں ایف سے فلوٹ, یہ آپ کا ریزرو ورڈ ہے, یہ آپ کا ویریبل کا نام نہیں ہو سکتا. چوتھا اس نے قانون آپ کو بتایا یہ ہے متغیر کے نام, متغیر. تیسرا قانون کہتا ہے کہ جی ایک کی ورڈ متغیر کا نام نہیں ہو سکتا, تو یہ غلط ہے فلوٹ. پھر کیس, اب کیس ایک کی ورڈ ہے لیکن اس میں سی اسمال ہے, تو یہ ویریبل کا نام ہو سکتا ہے, سی بڑا ہے. چونکہ سی چھوٹے والا کیس اور سی بڑے والا کیس یہ دونوں مختلف ہیں, یہ ہو سکتا ہے. پھر ڈالر الاؤ نہیں ہے, پرمیشن نہیں ہے ڈالر کی, صرف اسپیشل سیمبلز میں سے صرف انڈرسکور آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے برابر کا نشان, یہ بھی الاؤ نہیں ہے, یہ بھی غلط. ایف کیپیٹل آ گیا, صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ریزرو ورڈ ہے وہ ایف اسمال کے ساتھ فلوٹ تھا, یہ ایف کیپیٹل کے ساتھ. اور یہ آپ کو بار بار چیزیں ریوائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں. کیپیٹل لیٹر کے ساتھ فلوٹ اور اسمال لیٹر کے ساتھ فلوٹ دونوں مختلف نام ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ آئے کہ سی لینگویج کیس سینسٹیو ہے. اچھا, اس ڈالر بھی یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. CAR کار, ڈالر کار, یہ آپ کا صحیح ویریبل کا نام نہیں ہے. اہم نوٹ, پروگرامنگ کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ متغیرات کے نام ایسے ہونے چاہیے جیسا ڈیٹا ان میں رکھنا ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ نے رول نمبر سیو کرنا ہے اسٹوڈنٹ کا تو آپ ROLLNO لکھ دیں, ویریبل کا نام. ٹھیک ہے, اگر آپ نے رول نمبر سیو کرنے کے لیے ویریبل بنانا ہے تو آپ لکھیں انٹ رول انڈرسکور نمبر, تو یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ویریبل کے نام ڈیسکرپٹیو رکھیں. ڈیسکرپٹیو سے مراد یہ ہے کہ ویریبل کا نام پڑھ کے آپ کو پتا چلے کہ اس میں کس قسم کی قیمت آئے گی. ٹھیک ہے, اب اس میں اردو لکھی بھی نہیں جا رہی, کس قسم کی قیمت آئے گی, میں رومن میں لکھ دیتا ہوں کس قسم کی قیمت, تاکہ آپ کو وہ انگلش کا بھی مسئلہ نہ آئے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا نام ڈیسکرپٹیو ہونا چاہیے. یہی کتاب والا کہہ رہا ہے پروگرامنگ کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ متغیرات کے نام ایسے ہونے چاہیے جیسا ڈیٹا ان میں رکھنا ہو. جیسا کہ اگر کسی متغیر میں تنخواہ محفوظ کرنی ہے تو اس کا نام سیلری رکھ لیں, ویجز رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد متغیر کی ڈیکلیریشن, یہ تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا گیا ہوں لیکن بہرحال دیکھ لیتے ہیں. اس کا پروگرام میں ایک متغیر کو استعمال کرنے سے پہلے اسے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. اگر آپ ڈکلیئر کیے بغیر استعمال کریں گے تو آپ کو وہ ایرر دے گا. متغیر کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی ڈیٹا ٹائپ اور نام بتایا جاتا ہے. سنٹیکس کیا ہے, پہلے آپ ڈیٹا ٹائپ لکھتے ہیں. اگر آپ جو ہم نے یہ ڈیو C++ کے اوپر IDE کے اوپر جو بھی ایگزامپلز آپ کو میں نے بتائی ہیں سب کو دیکھیں تو سب سے پہلے میں ڈیٹا ٹائپ بتا رہا ہوں, انٹ, پھر یہ فلوٹ. ٹھیک ہے جی, پھر یہ 4, یہ ڈیٹا ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ دوبارہ انٹ. تو کہہ رہا ہے ڈکلیئر کرنے کا سنٹیکس کیا, پہلے اس کی ڈیٹا ٹائپ بتاتے ہیں, پھر اسپیس کے بعد اس کا ویریبل کا نام ایک میں آپ ایک دو باتیں آپ کو اور بتا دوں جو کہ شاید کتاب میں آگے آئیں یا نہ آئیں. مثال کے طور پہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ایک انٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک ہی اسپیس دینی ہے. اگر 2-3 اسپیسیز بھی ہو گئی تو ایرر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بھی ویریبل بنایا, سیلری ہی کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک اور بات بتا دوں کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی اسی لائن پہ لکھ سکتے ہیں, اجازت ہے. لیکن آپ کے پروگرام لکھنے کی جو اچھی پریکٹس ہے نا, اچھی عادت, وہ یہی ہے کہ آپ ہر اسٹیٹمنٹ
نئی لائن سے شروع کریں, آپ کے پروگرام کی ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے, اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی آپ کو میں بتاتا چلوں. اچھا, متغیر کو ڈکلیئر کرنے کی چند مثالیں. انسائنڈ انٹ ایج, اب یہ انسائنڈ انٹ آ گیا, اس میں ایج چونکہ منفی ہو ہی نہیں سکتی. فلوٹ ہائٹ, انٹ سیلری, 4 میرٹل انڈرسکور اسٹیٹس. ٹھیک ہے جی, 4. اب چونکہ یہ 4 ہے کریکٹر ہے تو اس میں ایک کریکٹر آئے گا, تو میرٹل اسٹیٹس ایک ہوتا ہے میرڈ, ایک ہوتا ہے ان میرڈ, تو یا تو اس میں ایم سٹور ہوگا سنگل کوٹس میں یا پھر اس میں یو سٹور ہوگا. ایک سٹیٹمنٹ میں ایک سے زیادہ متغیرات کو بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے انٹ ٹائپ کے 5 ویریبل ڈکلیئر کرنے ہیں. ایک آپ نے انٹ سیلری کر دیا, ایک آپ نے ٹیکس کر دیا, ایک آپ نے کر دیا گراس سیلری, یا یوں کریں کہ ایک آپ کر دیتے ہیں گراس سیلری, گراس انڈرسکور سیلری, پھر ٹیکس, اور تیسرا آپ کا نیٹ انڈرسکور سیلری. تو آپ ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ ویریبلس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. درمیان میں آپ کو کوما لگانا پڑے گا. کیا؟ کوما لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک سٹیٹمنٹ میں ایک سے زیادہ متغیرات کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. انسائنڈ انٹ ایج کوما بیسک سیلری کوما گراس سیلری. ٹھیک ہے. انٹ پوائنٹس انڈرسکور اسکورڈ کوما اسٹیپس. تو یہ ایک لائن میں ایک سے زیادہ ویریبل آپ کے آ سکتے ہیں. آگے فلوٹ ہائٹ کوما مارکس, 4 میرٹل اسٹیٹس کوما جینڈر. ڈیٹا ٹائپ بتائے بغیر ایک متغیر ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. ڈکلیئر کرنے کے بعد اس متغیر کی ڈیٹا ٹائپ تبدیل نہیں کی جا سکتی, جو ہے وہی ہے. متغیر کو ڈکلیئر کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کی قسم کیا ہے, اس میں کس قسم کا ڈیٹا آنا ہے. ٹھیک ہے. CHAR 4, اس میں صرف سنگل کوٹس میں کوئی الفابیٹ کا نام ABCD سنگل, یا نمبر سنگل, یا اسپیشل کریکٹر جیسے انڈرسکور ہے, @ ہے, ڈالر سائن ہے, یہ آ سکتے ہیں. اس میں کہاں سے کہاں تک قیمتیں آ سکتی ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. انسائنڈ میں اس کی رینج زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ اس میں منفی قیمتیں نہیں آتی. جو سمپل انٹ ہے وہ سائنڈ ہوتا ہے, اس کی رینج نیگیٹو اور پازیٹیو کو ملا کے بنتی ہے. اور اس پر کس قسم کے آپریشنز انجام دیے جا سکتے ہیں. درج ذیل مثال میں ایک پروگرام دیا گیا ہے جس میں 2 متغیر ڈکلیئر کیے گئے ہیں. تو آپریشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھو, اگر آپ کا کریکٹر ویریبل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ ڈیوائڈ تو نہیں کر سکتے, کوئی اس کی سینس نہیں بنتی, لاجک نہیں بنتی. انٹیجر ویریبل کو آپ ڈیوائڈ تقسیم کر سکتے ہیں. انٹیجر آپ نے بنایا, اس کو آپ تقسیم کر دو کسی دوسرے نمبر پہ. فلوٹ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. جیسے یہ اس نے ایک پروگرام اگزامپل دیا ہے, 4 گریڈ اور انٹ ویلیو, یہ صرف ڈکلیئر ہوئے ہیں. ایک ہے ڈکلیئر, ایک ہے اگلا آ گیا انیشلائزیشن. انیشلائزیشن آپ کو میں نے پریویس تھوڑا سا ہنٹ اس کا دے دیا تھا. قیمت دینا کسی ویریبل کو, یہ پروگرام میں بھی میں نے دی ہوئی تھی قیمت. یہ نم کو میں نے 23 دیا تھا, اس کو میں نے کہا تھا یہ انیشلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ ایک متغیر سے قیمت کو منسوب کرنا متغیر کو انیشلائزیشن کہلاتا ہے. اس کو آپ انیشلائز کر رہے ہیں, آغاز اس کا کر رہے ہیں, اس کو نئی قیمت شروع سے دے رہے ہیں. اب پروگرام کے دوران وہ قیمت بدل سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ متغیر کا مطلب ہی یہ ہے, اسے متغیر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی قیمت تبدیل ہو سکتی ہے. پروگرام کے دوران بدل جائے, لیکن آپ جو شروع پہ قیمت دیتے ہیں وہ آپ کا انیشلائزیشن کہلاتا ہے. سی لینگویج میں متغیر کو ڈکلیئر کرتے ہوئے یا اس کے بعد انیشلائز کیا جا سکتا ہے. اب ڈکلیئر کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے انیشلائز, یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. متغیر کو ڈکلیریشن کے وقت انیشلائز کرنے کے لیے عام سنٹیکس یہ ہے. ایکول کا, برابر کا نشان آپ یوز کرتے ہیں. ڈیٹا ٹائپ اسپیس ویریبل کا نیم, پھر ایکول کا نشان, برابر کا نشان, پھر اس کی قیمت. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جیسے 4 گریڈ, ویریبل گریڈ از ڈکلیئرڈ, صرف ڈکلیریشن ہوئی ہے. انٹ ویلیو ایکول 25, اب یہ ویریبل ڈکلیئر بھی ہوا ہے, انیشلائز بھی ہو گیا ہے. گریڈ ایکول A,
اب سنگل کوٹس میں لکھا چونکہ یہ 4 تھا, اب یہ ویریبل انیشلائز ہوا, مطلب آپ ڈیکلیریشن اور انیشلائزیشن کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ڈیکلیریشن پہلے آئے گی, اس کے بعد انیشلائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. سرگرمی کر لیتے ہیں. ایک پروگرام لکھیں جو مناسب ڈیٹا ٹائپس کے متغیرات میں آپ کا ذاتی ڈیٹا محفوظ کرے. نام کا پہلا حرف, جنس کا پہلا حرف, آپ کی عمر, آپ کے 8ویں جماعت کے نمبر, آپ کی قامت. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ اب آپ کا پریکٹیکل شروع ہو گیا. یہ ہم پروگرام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام لکھنا ہے جو مناسب ڈیٹا ٹائپس, مناسب سے مراد یہ ہے کہ آپ جو نام کا پہلا حرف ہے وہ آپ انٹ نہیں لے سکتے. انٹ میں تو آپ کے نمبرز آتے ہیں, انٹ میں نمبر آتے ہیں نا, تو نام کا پہلا حرف کے لیے آپ کو 4 چاہیے. کیا چاہیے؟ 4. جنس کا پہلا حرف میل فیمیل, اس کے لیے آپ کو پھر 4 چاہیے. عمر کے لیے آپ اگر تو آپ نے پوری عمر لکھنی ہے تو پھر انٹ چاہیے ہوگا, یا انسائنڈ انٹ, چونکہ عمر تو نیگیٹو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے وہ اشاریہ کے ساتھ لکھنی ہے پھر آپ کو فلوٹ چاہیے. ٹھیک ہے جی, فلوٹ. اگر کسی کے فرض کریں کہ 18 سال یا 15 سال اور 8 مہینے ہیں تو وہ 15.7 کے قریب اس کی ایج بن جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر کسی کی 15 سال اور 6 مہینے ہے تو 15.5 اس کی عمر بن جائے گی. پھر آپ کے 8ویں جماعت کے نمبر, اس کے لیے آپ کو پھر انسائنڈ انٹ چاہیے, آپ انٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ کی قامت کے لیے آپ کو فلوٹ چاہیے, چونکہ جو آپ کی ہائٹ ہے وہ آپ اشاریہ میں لکھتے ہیں. تو ہم یہ پروگرام بنا لیتے ہیں. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ہم نے کیا اس کو فی الحال میں کومنٹ کر دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کومنٹ. ابھی بیل ہو گئی ہے لیکن 2 منٹ میں یہ ہم یہ کر لیتے ہیں کام. یہ سارے میں نے ملٹی لائن کومنٹ کیے اور یہاں تک میں یہ اس کو کومنٹ لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ہم نے وہ پروگرام, یہ پچھلا آپ کا نظر تو آ رہا ہے, لکھا ہوا نظر تو آ رہا ہے, لیکن یہ عمل کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے, اب میرا وہ پروگرام, اس کی ریکوائرمنٹ دیکھ لیں آپ. کہتا ہے جی ایک پروگرام لکھیں جو مناسب ڈیٹا ٹائپس کے متغیرات میں آپ کا ذاتی ڈیٹا محفوظ کرے. نام کا پہلا حرف CHAR 4, تو یہ آپ کا آ جائے گا نیم انڈرسکور فرسٹ انڈرسکور لیٹر. یہ آپ ہم نے ڈیسکرپٹیو نیم رکھ لیا, ویریبل کا نام رکھا لیکن ڈیسکرپٹیو, جو یہ بتاتا ہے کہ اس میں سیو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں نے کیا محفوظ کر لیا, فرض کریں کسی کا نام ہے علی تو میں نے اے سیو کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیکلیریشن بھی ہو گئی اور انیشلائزیشن بھی ہوگی. ڈیکلیریشن بھی ہے اور انیشلائزیشن بھی. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد اگلا کیا ہے جی, جنس کا پہلا حرف 4, جینڈر از اکول ٹو, اب سارے یہاں پہ چونکہ میل بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کیپٹل میں یا لوور میں ایم لکھ دوں گا. ایک ہی بات ہے, کیپٹل میں لکھیں لوور میں لکھیں, یہ بھی ڈیکلیریشن پلس انیشلائزیشن. اور اس کے بعد تیسرا کیا تھا, جنس ہو گیا. تیسرا عمر, ایج, تو میں اس کو فی الحال کر لیتا ہوں فلوٹ. میں کہتا ہوں کہ جی ہم نے عمر سیو کرنی ہے اشاریہ میں. کسی کی ایج ہے 14.5, تو یہ آپ کا آ گیا. پھر آگے آ گیا جی آپ کا 8ویں جماعت کے نمبر, اس کو ہم انسائنڈ انٹ لے لیتے ہیں. تو اور ویریبل کا نام آئے گا اب مارکس, چونکہ 8ویں کے ہیں, مارکس انڈرسکور کلاس انڈرسکور 8. ٹھیک ہے جی, اس میں کر لیتا ہوں مارکس آپ کے, کسی کے ہیں 775. ٹھیک ہے, کسی کے بھی نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد آ گیا قامت, آپ کی ہائٹ, تو یہ آ گیا فلوٹ. ویری گڈ, یہ کس نے بولا ہے, شاباش بیٹا. فلوٹ میں آپ کا آ جائے گا ہائٹ, تو اس کو میں HEIGHT ہائٹ. ٹھیک ہے جی, اور اس میں ہائٹ آپ کی جس کی جتنی بھی ہوگی, کسی کی 5 فٹ 5.5 فٹ ہے یا 6 فٹ جو بھی. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس کو اب ہم پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں. ابھی آپ کا اگلی کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا انشاءاللہ, باقی کل یہاں سے شروع کریں گے. اوکے, اللہ حافظ.